علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر ساجدہ کوثر ہے. میں ایز اے کنسلٹنٹ ڈرمٹولوجسٹ جناح ہاسپٹل میں مارننگ میں کام کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ ایوننگ پریکٹس میں اقرا میڈیکل کمپلیکس میں کرتی ہوں. اور میرا کام جو ہے وہ اسکن کے مریضوں کو دیکھنا ہے، جس میں جو موسٹ کامن ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ ایکنی سے ریلیٹڈ اور ہیئر فال کے پرابلم کے ساتھ آتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری اسکن کی بیماریاں ہیں، جیسے عام زبان میں لوگ اس کو ایگزیما، چمبل، سورائسس اور انفیکشن اسکن سے ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ڈسکشن کا وہ ہے کہ دانوں کے نشان چہرے پہ کیوں بنتے ہیں اور ان کو ختم کرنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو چہرے پہ دانے بنتے ہیں وہ ہے کیا پرابلم. اس کو ایکنی کہتے ہیں. اب ایکنی کیا ہے اور کیوں بنتے ہیں اس کے اوپر ہم پہلے بات کریں گے اور پھر اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں گے. ایکنی بیسکلی جو ہے وہ دو ایج گروپ ہیں جن میں چہرے پہ دانے بنتے ہیں. ایک تو پیبرٹی پہ جب اسکن میں تبدیلیاں آتی ہیں، ہارمونس چینج ہوتے ہیں، اسکن آئلی ہوتی ہے تو اس وقت دانے آتے ہیں. اور دوسرا اڈلٹ ایج گروپ ہوتا ہے جن کو مڈ 30s میں دانے بنتے ہیں. یہ دانے کیوں بنتے ہیں؟ ان میں جو ٹاپ ریزن ہے اس میں ایک تو فیملی ہسٹری ہوتی ہے کہ پیرنٹس میں سے اسکن آئلی تھی، ان کو دانے بنتے تھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کو دانے بننا شروع ہو گئے. دوسری جو ریزن ہے وہ پیوبرٹی کے ہارمونس چینج ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہارمونل تبدیلیاں آتی ہیں تو کچھ ایسے حدودیں ہوتی ہیں اسکن کے اندر جو چکنائی بناتی ہیں، جس کو سیبم کہتے ہیں. تو ان ہارمونس کی وجہ سے ان کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے اور زیادہ چکنائی آنے لگ جاتی ہے چہرے پہ، جس سے پورس بلاک ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک عام زبان میں جو لوگ کہتے ہیں ہمارے چہرے پہ کیل بن گئے ہیں، وائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈ ان کو کہتے ہیں. اور یہی بعد میں اگر ان دانوں کو پیشنٹس جو ہیں وہ چھیڑتے رہتے ہیں، پرک کرتے ہیں، نوچتے ہیں، خود سے دبا کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کھڈے بن جاتے ہیں اور دانوں کے نشان اس طرح آ جاتے ہیں. سیکنڈ جو ہمارے دانوں کے نشان بننے کی وجہ ہے اس میں اسٹریس ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اسٹریس پہ بھی کورٹیسول لیول بڑھتا ہے تو اس سے پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ ہارمونل تبدیلیاں آتی ہیں اور نشان جو ہیں وہ بن جاتے ہیں آئلی اسکن کی وجہ سے. اس کے علاوہ ڈائٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں. ڈائٹ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈائٹ وجہ نہیں ہے ایکنی ہونے کی، ڈائٹ اس کو ایگریویٹ کرتی ہے. آلریڈی جن کی آئلی اسکن ہے اس کو ورس کرتی ہے. ڈائٹ پہ جن کا شوگر انٹیک زیادہ ہوتی ہے، جنک فوڈ زیادہ لیتے ہیں، چاکلیٹس کا استعمال زیادہ ہے، ان کو ایکنی کا پرابلم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ جن کے خوراک میں پانی کا استعمال کم ہے، پانی کم استعمال ہوتا ہے، نارمل ہیلدی ڈائٹ کم استعمال ہوتی ہے. یا وہ خواتین جن کا میک اپ کا استعمال بہت زیادہ ہے، گریزی پروڈکٹس، موئسچرائزرز، فاؤنڈیشنز کا استعمال. اس کے علاوہ جو بیوٹی سیلونز میں پروڈکٹس جو ہوتی ہیں یا ہوم میڈ ریمیڈیز ہیں ان میں ایسی چیزیں، وائٹننگ کے لیے کریم، اسٹیرائڈ کریم کا استعمال ہے، اس سے بھی ایکنی کا فلیئر آتا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو نشان چہرے پہ لانے کی وجوہات بن سکتی ہیں. نیکسٹ جو ہمارا کوشچن ہے وہ یہ کہ ہم ان نشانوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یا نشان پڑنے سے کیسے اسکن کو بچایا جا سکتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے یہ کہ پراپر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، سیلف میڈیکیشن نہ کریں، کوئی بھی کریمز ایسی استعمال نہ کریں کسی کے کہنے پہ. جیسے کوئی بھی آپ کو کہے کہ یہ والی دوائی لگا لیں، کیونکہ اس سے سم ٹائمز ایکنی کا فلیئر آ جاتا ہے. موسٹلی یہ اسٹیرائڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو ایکنی زیادہ کر دیتی ہیں. دوسری چیز یہ کہ اپنی خوراک میں ہیلدی ڈائٹ رکھیں، پراپر ہائیجین کا خیال رکھیں، بار بار فیس کو واش کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں. گریزی میک اپ پروڈکٹس، فاؤنڈیشنس جو ہیں ان سے جو ہے وہ پرہیز کریں، پراپر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. کیونکہ ایکنی کے علاج کے لیے کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو اگر آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے بغیر استعمال کریں گے تو ان کے سائڈ ایفیکٹس آنے کے چانسز ہوتے ہیں. اس لیے پراپر ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے کریں. اور جتنا آپ کم سے کم اسکن کو چھیڑیں گے، اس کو دانوں کو کھرچیں نہ، خود سے دبا کے نہ نکالیں، کیونکہ اس سے پھر پرماننٹ نشان پڑتے ہیں جن کو کہ کھڈے کہتے ہیں یا ایکنی اسکارس کہتے ہیں. ایکنی اسکارس جو ہیں ان کے ٹریٹمنٹ آپشنس مختلف ہیں. اس کے لیے پھر ہمیں کھانے والی اور لگانے والی دوائیوں کے علاوہ کچھ ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز، پروسیجرز ہوتے ہیں جن کی طرف جانا پڑتا ہے، جن میں اگر تو کھڈے ہیں اور ساتھ میں ایکٹیو ایکنی ہے تو اس میں پہلے کیمیکل پیلز آ جاتی ہیں. کچھ ایسے سولوشنز ہوتے ہیں جن کے لگانے سے ہم ایکنی کو کنٹرول کرتے ہیں. سیکنڈ جو چیز ہے جس سے ایکنی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور نشانوں کو ہم کم سے کم کر سکتے ہیں، وہ آ جاتی پی آر پی ہے. پی آر پی جو ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ ہیئر فال کے ٹریٹمنٹ میں بھی استعمال ہوتی ہے. اسی طرح
PRP کا بہت اچھا رول ہے ایکنی اسکارس کو ٹریٹ کرنے کے لیے. PRP کو مائکرو نیڈلنگ کے ذریعے جو ہے وہ انجیکٹ کیا جاتا ہے، یا ویسے جو ہے اس کو مختلف PRP گنز ہوتی ہیں، میزوتھراپی گنز ہوتی ہیں جس کے ذریعے PRP لگائی جاتی ہے. تھرڈ جو چیز ہے وہ ہے لیزر ٹریٹمنٹ. ایکنی کے لیے لیزر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کو فریکشنل CO2 لیزر کہتے ہیں، جو کیا جاتا ہے، جو منتھلی لیزر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور وہ اسکن کو اسموتھ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ کو ایکنی ایکٹیو ایکنی، اس سے نشانوں یا ایکنی کے بعد پڑنے والے کھڈوں سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم ہو، یا کسی بھی قسم کا جلد کا، بالوں کا، ناخنوں کا کوئی مسئلہ ہو، تو آپ ہیلتھ فائر کے پلیٹ فارم کے تھرو اقرا میڈیکل کمپلیکس میں میری اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں اور ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں. شکریہ.